ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا آپ سب بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. اپنے خواب بھیجتے ہیں, ان کی تعبیر جاننے کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے اور آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکیں. تو ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات موجود ہوتی ہیں. آپ کو تعارف کرواتا چلوں, ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی شکریہ. شیخ صاحب خوابوں کی تعبیر ہمیں بتاتے ہیں, آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی ہمیں دیتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں محسن احسن بلالی. محسن احسن بلالی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمدللہ. ان سے ہم سعادت حاصل کریں گے نعت رسول مقبول سننے کی. تو شیخ صاحب سوالات اور خواب شامل کریں گے اور اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں. جی بالکل بالکل. جی بالکل جی پلیز. اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان, مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان. آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو, صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو. پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اور بہت حاصل کلام جملہ ہے. شاعر لکھتا ہے ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر, ام معبد کے گھر سے ان کا ہوا گزر. ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اعلیٰ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. محسن احسن بلالی ہدیہ نعت آپ نے پیش کیا. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج کا سفر کیسا رہا؟ موسم ٹھنڈا بھی ہے. جی الحمدللہ بہت خوشگوار سفر ہے الحمدللہ. آپ کے چہرے پر بھی خوشگواری شاید اسی سفر کی ہے جو آپ مزے مزے سے آئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب بہت سے خواب بھی ہیں, بہت سے سوالات بھی ہیں
اور ہم ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک کویسچن لے لیتے ہیں پہلے, پھر خوابوں کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. خواب میں فوت ہونا کس چیز کا اشارہ ہے؟ جی, خواب کے اندر فوت ہونا, یہ بات متفقن علیہ ہے کہ خواب کے اندر فوت ہونا نہیں ہے بلکہ زندہ رہنا ہے. اچھا, اس کے اپوزٹ ہے یہ بالکل. جی, اگر کوئی انسان دیکھے کہ میں فوت ہو گیا ہوں یا کسی کے بارے میں دیکھے کہ وہ فلاں فوت ہو گیا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اس میں آپشن ہے کہ جس کو دیکھا گیا کہ وہ فوت ہوا ہے کہ اس کے کوئی خوشی کا فنکشن ان کی فیملی میں آئے گا, اس کو وہ سیلیبریٹ کریں گے. اور اگر وہ خواب دیکھنے والا یا جس کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ فوت ہوا ہے, اگر وہ کنوارا ہے تو اس کا رشتہ یا شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس چیز کی بشارت ہے اس میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ خواب میں جو لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی فوتگی ہوئی ہے یا فوت شدگان کو دیکھا ہے یا اپنے آپ کو دیکھا ہے, جی, تو اس میں پریشانی والی بات اس میں پریشانی کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ایک تو ان کی لمبی عمر ہوگی جس کے بارے میں دیکھا گیا یا جس نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھا. ٹھیک ہے. پھر اگر میں نے بولا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتہ اور شادی ہونے کا, اور اگر وہ شادی شدہ ہیں جس کے بارے میں دیکھا گیا یا جس کو دیکھا گیا یا جس نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھا فوت ہونے کا, اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہاں پریگنینسی کا بھی اشارہ موجود ہے الحمدللہ. اچھا چلے ماشاءاللہ. یعنی کوئی بھی چیز جو خوشی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس میں وہ ہے, غمی کے ساتھ والا کوئی عنصر اس تعبیر پریشانی والی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے پریشانی والی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, خواب شامل کر لیتے ہیں, بڑی لمبی فہرست ہے. جی ریڈی ہیں آپ؟ بالکل. جی میں ریڈی ہوں الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. خواب ہے جی, ان کی جو عمر ہے وہ 26 سال ہے اور شادی شدہ عورت ہیں. الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ میں امید سے ہوں. جی, میرے والد صاحب 8 سال پہلے وفات پا گئے تھے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو جان فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں اور مجھے اور میری بڑی بہن کو آواز دیتے ہیں کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو, ٹائم کم رہ گیا ہے. جی, اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ واقعی ہی فجر کی نماز کا وقت تھا. میں نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی. براہ کرم اس خواب کی تعبیر فرما. جی, یہ جو لڑکی ہے, یہ جو خاتون ہے, یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حاملہ ہے. جی, اور یہ تھوڑا سا نا پریشانی میں ہے. اچھا, اور اس کی پریشانی کا جو علاج ہے یا اس کا جو حل ہے وہ نماز اور ذکر اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت میں ہے. اچھا, اگر یہ اس چیز کا معمول بنا لیتی ہے تو وہ جو پریشانی جس ذہنی کیفیت سے یہ گزر رہی ہے پریشانی سے, یہ اس سے باہر نکل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس چیز کی بشارت آ رہی ہے اس, کیونکہ اسے چاہیے کہ نماز اور قرآن تلاوت ذکر تسبیحات اس چیز کو ان ایام میں ان حالات میں جو اس کی کیفیت ہے اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں, پھر اس کو راحت اور سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی دین کو اپنا لیں تو راحتیں ہیں, سکون ہے. جی, ٹھیک ہے. اگلا خواب ہے جی, عمر ہے 32 سال, عورت ہیں, کہتی ہیں چند روز قبل خلا لے چکی ہیں. 32 سال شادی شدہ, 32 سال عورت ہیں, چند روز قبل خلا لے چکی ہیں. جی, یعنی کہ اب شادی شدہ نہیں ہیں. خواب ہے جی کہ خلا کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بہت ہی پیاری نومولود بچی کو بہت پیار کر رہی ہوں اور خواب میں وہ میری بیٹی ہوتی ہے, جبکہ حقیقی زندگی میں میرے بچے نہیں ہیں اور نہ ہی میں امید سے ہوں. براہ کرم تعبیر بتا دیں. جی, یہ جو خاتون ہے یہ اپنی زندگی میں جس نشیب و فراز سے گزری ہے یہ یہی جانتی ہے کہ وہ کتنے المناک ہیں. جی, کتنے غموں سے یہ گزری ہے. اب اللہ رب العزت, اور پھر یہ مایوس بھی ہو چکی ہے اپنی لائف سے. اب اللہ رب العزت اس کو حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بچی تم اس کو دیکھ رہی, بچی تمہارے پاس ہے, اس کو پیار کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد تم صاحب اولاد بھی ہوگی. اچھا, ماشاءاللہ. اور پراپر لائف ہوگی تمہاری انشاءاللہ. اس لیے مایوس نہ ہوں. اس کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے آگے والی اچھی زندگی آنے کی بشارت دی ہے الحمدللہ. یہ خواب مبشرات میں سے ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے, اس میں مبارک خواب ہے. جی, بہت مبارک خواب ہے. جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اداسیوں سے, پریشانیوں سے, مایوسیوں سے نکلیں, اللہ راہ دکھا رہا ہے. جی, اللہ راہ دکھا رہا ہے. بے شک, بے شک. ٹھیک ہے. اگلا خواب ہے جی, وہ شامل کرتے ہیں. جی, 50 سال اور شادی شدہ ہیں اور مرد ہیں. جی, میں اکثر 2 خواب دیکھتا ہوں. ہم نے ویسے کہا کہ ایک بندہ ایک خواب بھیجے, لیکن انہوں نے 2 بھیج دیے, تو دونوں بتا دیتے ہیں. جی, دونوں بتا دیتے ہیں.
خواب نمبر 1، خواب میں بہت سارے درخت دیکھتا ہوں، ان درختوں کے جھنڈ میں شہد کے بہت سارے چھتے دیکھتا ہوں۔ پہلے یہ فرما دیں پھر اگلا میں بات بتاتا ہوں۔ یہ جو نا مالی طور پر یہ ان کے جو پرابلمز تھیں جی لائف میں، اور اللہ رب العزت اس کو خوشخبری دے رہے ہیں اچھا کہ تمہارے مالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، غیبی رزق آئے گا، کیونکہ یہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت اچھا اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے جو دن ہیں وہ پھرنے والے ہیں، ماشاءاللہ، اور جو غم اور پریشانیوں کے دن تھے وہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہ شہد رزق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ جو درخت ہیں یہ اپرچونٹیز ہیں، اور یہ شہد رزق ہے، تو اس کو یہ اپرچونٹیز حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اس کے دن پھر جائیں گے اور اس کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب ہے جی، کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ رات کو اپنے گھر کی چھت سے اوپر آسمان کی طرف اڑ جاتا ہوں اور علاقے کا چکر لگا کر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ جی، یہ اسی خواب کا ہی زوم ہے پہلے والی کا۔ اچھا، لنک کرتا ہے جی، لنک کرتا ہے جی۔ اب پہلی میں یہ کہا گیا نا کہ رزق ہے، اور وہ جو پریشانی کے دن تھے وہ ختم ہونے والے ہیں، اور ترقی اور استحکام مالی طور پر خوشحالی کی طرف جو ہے نا وہ اب اس میں ہے کہ وہ پہلے میں تو خوشحالی تھی، یہاں پر اس خوشحالی کو اڑنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ خواب دکھائی ہے کہ تمہاری زندگی میں آگے ترقیاں ہی ترقیاں ہیں۔ اڑنا دیکھنا ترقی ہے، ترقی، خوشحالی ہے، رزق ہے، خواہشات جو اس نے اس کے اندر جو اس کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ساتھ بھی اٹیچ، چاہے پتہ نہیں یہ ٹور کرے گا یا کوئی شہر میں بزنس کرے گا، پھر رات کو گھر آئے گا، اسی طرح کا اس کا جو بزنس ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ دونوں خواب خوشحالی کی جی، طرف ہیں؟ دونوں خواب خوشحالی کی طرف ہیں الحمدللہ، خوش آئند خواب ہیں، پریشان نہ ہو۔ جی انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ 100% میرے اللہ نے چاہا تو میرے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ اللہ نے ان کو بشارتیں دی ہیں، اور وہ بشارتیں ان کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ لیں جی، بڑے اچھے دونوں خواب ہیں آپ کے، اور شیخ صاحب نے دونوں خواب ہی بتا دیے۔ محمد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک خواب رکھا کریں، لیکن آپ خوش ہو جائیں جی کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواب آپ کا اچھا ہے۔ شیخ صاحب ایک اور خواب شامل کرتے ہیں۔ عمر ہے 42 سال، عورت ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ وہ کہتے ان کے بھی 2 خواب ہیں جی۔ اب میں پہلا خواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکو آ رہے ہیں، میں بچاؤ کرتی بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، کمرے کا دروازہ اس طرح سے بند کرتی ہوں کہ دوسری طرف ڈاکو پوری قوت لگا رہا ہے کہ میں دروازہ بند نہ کر پاؤں، مگر میں دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں، لیکن پھر بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ڈاکو کھڑکی میں سے اندر نہ آ جائے۔ جی، یہ پہلا خواب ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ اپنے خامد کو شریروں کے شر سے بچانا چاہتی ہیں، اچھا، لیکن وہ شریر کس کیٹیگریز کے ہیں اس کا نہیں شو ہو رہا اس میں، ٹھیک ہے، اور یہ کامیاب ہو جائیں گی، اپنے خامد کو شریروں کے شر سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ان کو جو خوف ہے اور جو دھڑکا ہے وہ لگا رہے گا کہ خامد کو کوئی اور جو ہے نا شر نہ پہنچ جائے، اور اس میں یہ کامیاب بھی ہو جائیں گی، لیکن وہ خوف باقی رہے گا، یہ آ رہا ہے تعبیر میں۔ ٹھیک ہے، دھڑکا لگا رہے گا، وہ ضرر سے کامیابی سے بچا سکیں گی، یعنی یہ ان کی معاون ثابت ہوں گی۔ جی، معاون اپنے لیے ٹھیک، کچھ ایسا معاملہ ہے کہ اپنے لیے ان کی سیکورٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگلا خواب ہے جی ان کا، یہ کہتی ہے میں خواب میں اکثر خود کو بازار میں دیکھتی ہوں، وہاں کپڑے بہت پسند کرتی ہوں، لیکن کبھی کچھ خریدا نہیں ہے۔ یہ ویسے پہلی خاتون ہے کہ جو بازار جاتی ہیں، کپڑے دیکھتی ہیں اور خریدتی نہیں ہیں۔ عملی طور پہ ویسے ہوتا نہیں اس طرح؟ اصل میں یہ کپڑے یہ جو نا ان کی بیٹا یا کوئی بیٹی، اس کا جو خاص طور پر ممکن ہے کہ بیٹی ہے جی، تو اس کے لیے یہ کوئی نہ کوئی وہ عمر میں تھوڑی سی آگے۔ کتنے بچے بتائے انہوں نے بچے نہیں بتائے۔ اچھا، ان کا کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے لیے یہ رشتہ ابھی سے ہی یہ سوچنا شروع کر دیا انہوں نے اس کا رشتہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اپنے ذہن کے اندر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کہاں رشتہ کیا جائے۔ اچھا، ابھی سے تگودو میں ہے، ابھی سے تگودو میں، یہ اچھی بات ہے، وقت سے پہلے، ٹائم سے پہلے اس چیز کی تگودو میں رہنا یہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنے بچوں کی جو شادیاں ہیں یا رشتے ہیں یا اپنوں میں نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، یہ بھی ہے، یہ غیروں میں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں خواب بتا دیے، دونوں کی تعبیر آپ کو بتا دی۔
اگلا خواب شامل کریں کہ جی یہ 67 سالہ شادی شدہ مرد ہیں اور آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. جی. کہتے ہیں مجھے اکثر خواب آتا ہے کہ میں آرمی میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں اپنے والد کی قبر پر مٹی ڈالنے گیا ہوں جو قبر چھوٹی ہو چکی تھی. وہاں پر موجود میرے ایک عزیز نے مجھے کاغذ میں چوری لپیٹ کر دی اور کہا کہ آپ یہ کھائیں، ہم مٹی ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو مٹی کافی زیادہ ہو گئی. میں نے کہا کہ مٹی کم کرو اس پر سے، اور پھر میں نے خود مٹی کو کم کیا اور قبر کے برابر کر دیا. سب سے پہلے ان کی خواب کا جو پہلا پارٹ ہے جی. یہ کبھی کسی جگہ پر اپنے آپ کو ڈیوٹی پر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پر. یہ والی جو چیز ہے یہ ان کی جو سابقہ زندگی جو گزری ہے نا جاب کے دوران، جی جی، وہ سارا کچھ ان کے تحت شعور میں بیٹھا ہوا ہے اور وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اور اس کی خوابیں بن رہی ہیں. وہ بیک اینڈ پہ ہے. جی بیک اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آرمی میں دوبارہ یہ جاب ان کو مل جائے گی، ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ پہلی والی چیزیں ہیں وہ بیک اینڈ پر موجود ہیں، اس کی جو ہے نا وہ خواب بن رہی ہے، اس حصے کی تعبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب کا جو خاندان ہے اس میں کچھ فوتگیاں ہوئی تھی یا وہ خاندان کچھ نا سمٹ گیا تھا. اچھا. یہ جو قبر ہے یہ خاندان ہے. اچھا. یہاں پر وہ سمٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اس میں بہتریاں لانے کے لیے یا اس کو کچھ پھیلاؤ کرنے کے لیے یا کچھ ناراضگیاں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ محدود سا ہو گیا تھا. اب یہ کچھ اصلاحات پیدا کریں گے اور ان کے ساتھ ہی خاندان کے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے کزن ہیں یا جنہوں نے وہ چوری دی ہے یا کیا کیا، وہ بھی ان کے ہم نواب بنیں گے، ہم موقف بنیں گے اور یہ جو خاندان میں اصلاحات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یعنی خیر کی کوشش کریں گے. خیر کی کوشش ہے. جی جی. اور کوئی پریشانی والی بات؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور خواب ہے. 35 سال شادی شدہ مرد ہیں. یہ کہتے ہیں کچھ سال پہلے میری والدہ وفات پا گئیں. آج رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ فوت ہوئی ہیں. میں ایک مسجد نما جگہ میں ہوں جہاں سے میں اپنی امی جان کے جنازے کے لیے روانہ ہوتا ہوں. بہت سے لوگ پہلے جنازے کے لیے جمع ہیں. وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ کی وفات کا اعلان کیوں نہیں کروایا اور ہمیں کیوں نہیں بتایا. اسی دوران میرے استاد آتے ہیں. وہ میری والدہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں. جنازے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں. میت ایک جگہ پڑی رہتی ہے. میں میت کے قریب جاتا ہوں اور نہ ہی میں منہ دیکھ پاتا ہوں. میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا. اکیلا ہوتا ہوں. منہ دیکھنے کا سوچتا ہوں لیکن سب پرائے لوگ دیکھ کر منہ نہیں دیکھ پاتا. یہ صاحب جو انہوں نے خواب دیکھی ان کی والدہ جس وقت فوت ہوئے تھے اور فوت ہوتے وقت کے جو معاملات تھے وہی چیزیں ان کے بیک اینڈ پر موجود تھیں تحت شعور میں، اور اسی سے یہ خواب بنی ہے. اس کی تعبیر نہیں ہے. کوئی تعبیر نہیں. یہ صرف ان کے ماضی کی جو یادیں ہیں وہ جی ماضی کی یادوں سے خواب بنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث نفس میں آتی ہے اور جو سابقہ جو یادیں ذہن کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ خواب کی صورت میں آ جائیں گے. جی خواب کی صورت میں آتی ہیں. اور اس چیز کی اس قسم کی خواب کی حدیث نفس یا خیالی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. اور خواب ہے یہ شادی شدہ عورت ہیں. انہوں نے اپنی عمر نہیں بتائی. جی. کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گلے میں موجود سونے کا ہار میں باندھنے لگتی ہوں لیکن وہ میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور بعد میں وہ دراز بھی نیچے گر جاتی ہے جس میں یہ ہار رکھا پہلے ہاتھ پہ گرتا ہے. پہلے ہاتھ پر گرتا ہے. ہاں جی. پھر وہ دراز گر جاتی ہے جس میں یہ ہار رکھا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ دراز واپس اپنی جگہ فٹ ہو جاتی ہے. جی یہ والی جو خواب ہے انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں اس میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے لیکن کوئی ان کی لائف میں تھوڑی سی ٹینشن آ رہی ہے، تھوڑا سا لاس اور نقصان آ رہا ہے. اور وہ نقصان دو قسم کا ہے. ایک تو مالی بھی ہے، ایک تھوڑا سا بچے کو چوٹ لگنے کا یا بیمار ہونے کا یا اس طرح کا معاملہ بھی موجود ہے. یہ جو گولڈ کی چین ہے یہ نقصان ہے، یہ لاس ہے، یہ پریشانی ہے. جو ہاتھ پر گری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ اس کا شکار بنے گا پریشانی کا. تھوڑا سا زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. جب ہاتھ پہ گری تو ان کا ایک بچہ، اس کو پریشانی ٹینشن آئے گی. پھر وہ جو دراز گرا وہ مالی نقصان تھوڑا سا ان کا وہ ہونے کا اندیشہ موجود ہے. لیکن خواب کی تعبیر کے اندر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو نقصان ہے جو مالی ہے
انشاءاللہ وہ بہت جلد ریکور کرے گا۔ اچھا، یعنی کہ دونوں چیزیں اشارہ کر رہی ہیں، ایک اولاد کی طرف اور ایک مال کی طرف۔ جی جی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے شیخ صاحب کو؟ دعا پڑھنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کے حفظ و مان میں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں کسی قسم کے شر سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں نقصانات سے بچا، ہمیں محفوظ فرما وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے نقصان اللہ سے رجوع کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا خواب شامل کریں۔ اور اس میں بشارت آلریڈی موجود ہے کہ ان کا لاس کور ہو جائے گا، کور ہو جائے گا، بس پریشان نہ ہو، صرف اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں۔ جی بے شک۔ ٹھیک، اگلا خواب ہے جی 34 سالہ شادی شدہ خاتون ہیں اور ایک بیٹی ہے جی۔ میں خواب میں پانی کا ایک بہت بڑا تالاب اور اس میں ملٹی کلر کی بہت بڑی مچھلی دیکھتی ہوں۔ میرے سگے بہن بھائی سمیت بہت سارے لوگ اس تالاب میں موجود ہیں اور سب اس بڑی مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مچھلی کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہی۔ میں تالاب کے باہر کنارے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں۔ اچانک وہ مچھلی میری طرف بھاگتی ہے تو میں بے ساختہ پانی میں چھلانگ لگا کر مچھلی کو پکڑ کر باہر لے آتی ہوں۔ وہاں موجود تمام لوگ مجھے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ زارہ کرم اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ جی، اس میں بہت بڑی بشارت آ رہی ہے رزق کی۔ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی رزق عطا کرے گا، غیبی رزق جو انبلیویبل، کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے دولت آئے گی، لیکن ان کے پاس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آئے گا وہ چانس، ان کے پاس رزق حاصل ہوگا، ان کے پاس پیسے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر سارے خاندان والے رشک کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش آئند خواب ہے جی، خوش آئند خواب۔ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، کوئی خواب ہے تو پوچھ لیں، بڑا اچھا ٹائم ہے اس وقت آپ کے پاس۔ ایک خواب ہے شیخ محترم، خواب میں اکثر بھینسیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، ان سے میں ڈر بھی رہا ہوتا ہوں، گھبرا بھی رہا ہوتا ہوں، لیکن اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ کبھی آپ کو خواب آتا ہے یا کبھی ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے؟ یہ بار بار آنے والا خواب ہے ان کو، اچھا، یہ ریپیٹ ہونے والا خواب ہے۔ اچھا، میں خواب کی نوعیت کو جانتا ہوں۔ آپ کا سر درد کرتا ہے؟ جی، ان کا سر درد کرتا ہے؟ میں نے ان کو بولا ان کا سر درد، یہ خواب جس کو آتی ہے اور سر درد کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، تعلق ہوتا ہے، جی 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 جی، کسی وقت کندھے بھی ان کے درد کرتے ہیں، کسی وقت بالکل جی، یہ بول رہے ہیں، پوچھ لیں۔ جی جی بتائیں محسن صاحب، بتائیں۔ کندھے بھی درد کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو میری اہلیہ ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے بھی یہ خواب آتا ہے، یہی خواب سے؟ ہاں جی بالکل یہی خواب، کہ بھینس آ رہی ہے اور میں اس سے ڈر رہی ہوں، بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک، ایک میں نے ان کو یہ بولا کہ یہ خواب آپ نے بار بار دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات میں نے یہ کہی ہے، انہوں نے نہیں بتائی، میں نے خود پوچھی ہے۔ دوسرا، ان کا سر درد کرتا ہے۔ تیسرا، ان کے کندھے درد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا، ان کی بیوی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے خوف، اور ان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بری خبر ملنے والی ہے، یہ ان کو اس کی فیلنگ آتی ہے، وسوسہ رہتا ہے، جی، ان سے پوچھیں کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کو گھبراہٹ، ڈر رہتا ہے، میں کہیں باہر جاؤں تو ڈر رہتا ہے کہ کوئی معاملہ نہ پیش ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ چار چیزیں میں نے ان کو بتائی ہے کہ جس کو یہ خواب آئے۔ ابھی ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اس پلیٹ فارم پر ہم خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں، لیکن آگے بہت بڑی یہ فیلڈ ہے کہ جس کو جو خواب آتی ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ بھی ایک علم ہے، اس کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ پھر ان کی مسز کو اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ 5 چیزیں ہو گئی ہیں، ان کی مسز کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ سب کتنی چیزیں نکالنی ہیں اور آپ نے کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، بہت ساری، پریشان نہ ہو جائیں۔ ہاذا من فضل ربی، میں بہت ساری چیزیں نکال سکتا ہوں الحمدللہ۔ چلیے آپ یہیں پہ رک جائیں، باقی پروگرام ختم ہو جائے گا، آگے بتا دیں کہ تعبیر کیا ہے اصل میں اس کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جوڑی ہے نا، یہ میاں بیوی، یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ اپنے خاندان کی ایک آئیڈیل جوڑی ہے، یہ آئیڈیل کپل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ شاید انہیں خود بھی نہیں پتا تھا۔ محسن پتا تھا آپ کو؟ نہیں، بالکل نہیں پتا تھا۔ اچھا، لیکن یہ دوسرے لوگوں کی، عزیز و اقارب،
ان سے یہ کہیں کہ ان کا آپس میں اچھا پیار ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں ذرا۔ جی ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ پروگرام کی وجہ سے بتا دیں، شیخ صاحب کی وجہ سے بتا اچھا دیں۔ جی، اور آئیڈیل جوڑی کس کو کہتے ہیں؟ پیار ہو بے شک بہت زیادہ، اور دنیا جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ آئیڈیل جوڑی ہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کے اندر دونوں میں بہت زیادہ پیار ہے، وہ جو دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ پیار ہے، اس کی وجہ سے آئیڈیل جوڑی ہیں، اور یہ خاندان کے لوگوں کی نظروں کی زد میں رہتے ہیں، نظر بد لگنے کے اعتبار سے، ویری بیڈ ویری بیڈ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو نظر بد سے بچنے کے لیے جو اذکار ہیں جی وہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ لوگوں کی نظر بد کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ انشاءاللہ۔ پھر ان کا سر درد بھی نہیں ہوگا، جی ان کے کندھے درد بھی نہیں ہوں گے، ان کی مسز کو گھبراہٹ نہیں آئے گی، ان کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، لیں جی سن لیا آپ نے محسن، کیا کریں گے اب آپ؟ انشاءاللہ یہ اذکار کا جو ہے نا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے گھر جا کے کہیں گے وائف بات سنو، یہ مجھے پتا چل گیا خواب کی تعبیر جو تمہاری تھی اور میری تھی، یہ اس کا حل ہے، اذکار کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ یہ بالکل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ چل آپ کے مسئلے کا حل ہو گیا، مجھے بھی دعائیں دیں، شیخ صاحب کو بھی دعائیں دیں۔ جی انشاءاللہ، اللہ جزائے ان سے کہیں اور کو خواب پوچھیں۔ اور آپ کو ایک چیز اور میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے یاد کروا دی ہے، کیونکہ چیزیں بہت ہوتی ہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں، آپ نے جا کے یہ بھی بتانا ہے اپنی وائف کو، ہماری جو بھابھی ہیں ان کو آپ نے جا کے یہ بتانا ہے، اچھا لگے گا یہ کہ ہم آئیڈیل جوڑی ہیں، پیار مزید بڑھے گا آپ کا۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں جی کیسے خوش ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب آپ ان کی خوشی کا سامان ہو گئے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چل اللہ بہتر کرے۔ شیخ صاحب ایک خواب اور شامل کر رہے ہیں، جی عمر ہے 28 سال، غیر شادی شدہ عورت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے 5 سال پہلے خواب دیکھا، جی میں پرانی طرز کے بنے ہوئے اپنے گھر میں کھڑی ہوں، گھر سے باہر فساد اور جلاؤ گھراؤ کے مناظر دیکھتی ہوں، گھروں کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، میں بہرحال مطمئن رہتی ہوں، لیکن میں گھر کا دروازہ بند کیے اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ رہی ہوں، پھر صحن میں کھڑی ہاتھ اٹھائے رب کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ ہمارا گھر اس نے محفوظ رکھا، پھر دیکھتی ہوں کہ ہمارا گھر تو دراصل مسجد ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ سامنے سے ایک بڑا سا روشن ستارہ نمودار ہوتا ہے اور اس کے پیچھے قطار در قطار بہت سے ستارے چلے آتے ہیں، اور ان ستاروں سے شیخ صاحب بڑی قابل غور لائن ہے یہ، جی، اور ان ستاروں سے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کا خاکہ بن جاتا ہے، برائے مہربانی تعبیر بتا دیں۔ جی یہ جو خاتون ہیں یہ ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، اس وقت فتنوں کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، بے شک بے شک، لیکن اللہ رب العزت نے اس خاتون کے گھر کو اور اس خاتون کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، اور وہ پتہ ہے کیوں محفوظ رکھا ہے؟ کیونکہ یہ نمازیں بہت پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں۔ اس نے کیا بولا ہے جی کہ ہمارا گھر تو مسجد ہے، مسجد ہے، پتہ ہے کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ہمارا گھر مسجد ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ہمارا گھر ہے وہ تو وہ گھر ہے جس میں سجدے پہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اس کا یہ معنی ہے، کیا بات، ان سجدوں کی وجہ سے، ان سجدوں کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو اور اس کے گھر کو فتنوں سے محفوظ رکھا، اور اس نے اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ what a kind words شیخ صاحب، what a kind words، اور ماشاءاللہ۔ پھر اللہ کا کرم ہوگا کہ تھوڑا سا مایوسی میں، ٹینشن میں، پریشانیوں کا یہ کچھ امتحان تھے، گزر جائیں گے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے بہت اچھے، اصل میں ستارے جو ہیں جی جی، یہ بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ستاروں کی جو تعبیر بیان کی تھی وہ بھائی سے کی تھی، 11 ستارے، وہ 11 یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جی، لیکن یہاں پر ستاروں کی جو تعبیر ہے وہ ہم سفر کے حوالے سے آ رہی ہے، اچھا کہ ہم رشتے آئیں گے۔ جی، اچھا قطار در قطار، جی جی بالکل۔ اچھا اب آپ مجھے یہ کہیں جی، کہ ستاروں کی جو تعبیر ہے انہوں نے بھائی سے کی تھی، آپ اس کو زندگی کے لائف پارٹنر کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں شیخ صاحب، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس لیے کہ یہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں یہ آپس میں کیا لگتے ہیں رشتے سے پہلے؟ اگر دین کے حوالے سے دیکھیں تو بہن بھائی والا معاملہ، جی وہی والا معاملہ، جی جی جی،
سمجھ گیا نا جی بالکل، وہ بھائی ہو گئے جو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جی بالکل. ہم سب ایک دوسرے کے کزن ہیں. جی کوئی شک تو نہیں ہے. جی جی جی. یہی جملہ بولا جائے نا، ہم دور کے، آپ اور میں، نظامی صاحب اور آپ اور میں، جی ہم دور کے ایک دوسرے کے کزن ہیں. کزن ہیں یا بھائی ہیں، یا بھائی ہیں. جی بھائی تو سکے بھائی جو بھائی ہو سکتے ہیں، دینی بھائی. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم رشتے کے لحاظ سے ہم دور کے ایک دوسرے کے کزن ہیں. کزن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو ستارے ہیں انہوں نے تعبیر بیان کی تھی بھائی کی. یہاں پر میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے بھائی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سارے ایک دوسرے کے انما المؤمنون اخوہ. ٹھیک ہے. اس میں عورتیں بھی آتی ہیں، اس میں مرد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ میری بہن ہے. جی. اپنی بیوی کے بارے میں. جی جی جی. اچھا، تو یہ ستارے جو ہیں وہ رشتوں کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ستارہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے گا جو کہ دین کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. وہ کس کا خاکہ بنا؟ بیت اللہ شریف کا اور مسجد نبی کا خاکہ بنا. مسجد نبوی کی جالیوں کا. جی ٹھیک ہے. وہ جو خاکہ بنا وہ دین کا پہرے دار ہوگا. ماشاءاللہ. وہ دین بڑی بڑی شیخ صاحب. جی جی، وہ جالیاں ہیں نا. وہ جالیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی ایک جامد پہرے دار ہے نا. جی جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو عطا کرے گا لائف پارٹنر، ان کا لائف پارٹنر، وہ دین کا پہرے دار ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا خوش آئند خواب. جی بہت اچھا. نیک خاتون ہے، اس کا مطلب الحمدللہ. یہ بہت اچھی، بہت اچھی، الحمدللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ایک دو لائنیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا بیت اللہ شریف کا. جی. تو یہ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ انٹر لنک کوئی چیز بن رہی ہے، ذرا بتائیے گا. جی اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز میڈیا پر آن ایئر بتائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. میں درخواست کرتا ہوں اس لڑکی سے جس نے خواب دیکھا تھا، وہ اڑ کر مکہ پہنچی تھی اور بیت اللہ شریف پر تھی، اور پھر اس نے کہا مجھے مسجد نبی جانا ہے، یا وہاں کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی. اس کے بارے میں کچھ تعبیر کا ایک ایسا جز بھی تھا، ایک ایسا پارٹ بھی تھا جس کو میں آن ایئر نہیں بیان کر سکتا تھا. اچھا. لیکن میں یہ درخواست کرتا ہوں اگر وہ لڑکی یہ میری گفتگو سن رہی ہے تو وہ پیغام ٹی وی پر کال کر کے میرا نمبر لے کر مجھ سے پرسنلی ایک بات ایسی پوچھ سکتی ہے جو میں اسی کو بتا سکتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. ہماری وہ جو بہن اگر وہ سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، یقیناً ہمارا پروگرام پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو اگر وہ اپنی وہ بات جو آن ایئر نہیں بتائی جا سکتی، جو صرف آپ کو بتائی جا سکتی ہے، تو آپ شیخ صاحب سے پوچھ سکتی ہیں جیسا شیخ صاحب نے فرمایا. تو جی شیخ صاحب اب کچھ آڈیو ہمارے پاس خواب شامل کرتے ہیں. جی میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا کہ جو واٹس ایپ پہ ہمیں آڈیو خواب آ چکے ہیں وہ شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صائبہ نور ہے اور میری عمر 20 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں. میں نے اپنا یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جسے میں نے مکمل کور کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاٹ ایئر بیلونز کے ذریعے آسمان کی طرف جا رہے ہیں جیسے کسی مقابلے سے جا رہے ہوں. اور میں اپنے والد سے پوچھتی ہوں کہ سب آسمان کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف چاند لینے جا رہے ہیں. اور پھر میں اپنے ہاتھ میں موجود وہ کپڑا ہٹاتی ہوں اپنے ہاتھ میں موجود چیز سے، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں وہ چاند موجود ہے، مکمل چاند ہوتا ہے پورا. تو میں ڈر کے وہ اپنے والد صاحب کو دیتی ہوں کوئی آپ رکھ لیں، کیونکہ وہ سارے لوگ جس چاند کو ڈھونڈنے آسمان پہ جا رہے ہیں وہ تو میرے پاس ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اسے تم رکھو، یہ تمہارا ہی ہے، ان کے لیے آسمان پہ اور زیادہ چاند ہے، تم اپنا رکھو، یہ تمہارا ہے. وہ واپس مجھے دوبارہ پکڑا دیتے ہیں. یہ خواب میں نے تقریباً کافی سالوں کے وقفے کے بعد 3-4 مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یہ جو لڑکی کا ہم سفر بنے گا اس کی لائف کا، وہ اس کے بہت چاہنے والے لوگ ہوں گے خاندانوں میں جو چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کی بیٹیوں کا رشتہ اس کے ساتھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہم سفر اس لڑکی کے نصیب میں لکھ دے گا. یہاں پر جو چاند ہے وہ زندگی کا ہم سفر ہے، وہ بہت قیمتی ہے اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کا نصیب ہے، تو یہی کامیاب ہوگی. یہ لڑکی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی سٹرگل یا کوشش یا اس کی کوئی تیزی تراری ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. وہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے وہ اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے.
ماشاءاللہ خوشائن خواب ہے کہ چاند اور وہ بھی اس بچی کے نصیب میں آ جائے جی، اور اس کی گود میں ہے یا اس کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک اور آڈیو خواب ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی پلیز خواب سنائیے. السلام علیکم. میری عمر 35 سال ہے اور میرے 2 بچے ہیں. میں کینیڈا میں رہتی ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں نے یہ خواب دیکھا، لیکن 12 ربیع الاول سے 1 ہفتے پہلے، کہ میں کسی جگہ ہوں، کسی بلڈنگ میں ہوں، وہاں میرے ہسبینڈ ہیں اور کچھ گھوڑے ہیں. تو میں کھڑکی میں سے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہی. پھر اس کے بعد اچانک ہی جو ہے میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے، جو میرا بیٹا 8.5 سال کا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے دوسری سائڈ پہ لے کے جاتی ہوں. وہاں میں ونڈو کھولتی ہوں. جیسے ہی میں کھڑکی کھولتی ہوں تو وہاں پہ بہت بڑی بڑی عمارتیں دیکھتی ہوں میں، اور جو کہ بہت روشن ہے، اس میں لائٹیں جل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی ہوں. بالکل جس طرح موجودہ حالت میں موجود ہے ویسے ہی دیکھتی ہوں. اس کے سفید گنبد، سبز گنبد، یہ سب کھڑی ہوئی میں ونڈو میں، کھڑکی میں کھڑی ہو کے یہ میں خود بھی دیکھ رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی دکھا رہی ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے چند دن کے بعد یہ خواب دیکھا کہ میں کسی صحرا ریگستان میں ہوں. وہاں پہ میں جو ہوں تیمم کرنا چاہ رہی ہوں نماز کے لیے، لیکن جو ہے پھر اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ اچانک میرے ہاتھوں میں پانی آ جاتا ہے، تو میں وضو کر لیتی ہوں. وضو کا میں یہ حصہ دیکھتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کہنیوں تک واش کرتی ہوں اور اپنا چہرہ واش کرتی ہوں. پھر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جیسے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میری گلے کی چین جو ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے. تو وہ میں کسی سے چھپا رہی ہوں، کوئی بزرگ ہیں پتہ نہیں، لیکن میں کسی سے وہ چین، اپنی ٹوٹی ہوئی چین چھپا رہی ہوں. اس خاتون کی زندگی میں رزق تھا، بہت اچھی لائف تھی، بہت اچھے معاملات تھے. پھر یہ جو خواب ہے یہ کچھ سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ نشاندہی کر رہی ہے، اور ترقیاں تھیں. پھر اپنے بیٹے کی یہ جو تربیت ہے وہ دین پر کر رہی ہے. یہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے نا، اور ان کو روضہ رسول نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ دین کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور جیسے کوئی اسلامی چینل کو یہ بہت زیادہ فوکس کر کے دیکھتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی دکھاتی ہیں، اور بچے کی تربیت بھی دین پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں کامیاب ہو جائیں گی. پھر جب انہوں نے کچھ دیکھا کہ کھڑکی کے باہر بڑی بڑی بلڈنگیں، روشنیاں، وہ ترقی تھی ان کی زندگی میں. اور اس کے ترقی کے بعد پھر جب انہوں نے صحرا دیکھا تو وہ جو صحرا تھا وہ ان کے مالی حالات کا جو معاملہ ہے، دینی اور مالی معاملات میں ڈسٹربنس آنا، پرابلمز آنا اور کچھ مشکلات پیدا ہونا. اور لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ پریشانیوں میں بھی یہ دین کے ساتھ اس نے اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑے رکھا اور ٹوٹنے نہیں دیا. جب صحرا تھا تو وہاں پر جب پانی نہیں تھا تو یہ تیمم کے لیے اپنا سارا کچھ دین، یہ جو تیمم کرنا ہے یا تیمم کرنے کا سوچ رہی ہیں یا کرنے کا وہ ارادہ کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں بھی، دینی اور دنیاوی مشکلات میں بھی اس نے دین کا دامن تھامے رکھا. اور پھر اس کے دن پھرے اور پھریں گے یا پھر چکے ہیں، میرے علم کے مطابق وہ پھر چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر وہ جو پانی ہے وہ رزق ہے، اور وہ جو پرابلمز ہیں وہ اس رزق کے ساتھ، وہ جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی سابقہ لائف میں کچھ، وہ ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. آخری غم جو اس کی زندگی میں جو ختم ہونا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کی چین کا ٹوٹنا ہے. اس کی چین کا ٹوٹنا، زندگی کا آخری غم بھی ختم ہونا ہے. الحمدللہ یہ بہت اچھی خواب ہے، بہت اچھی تعبیر ہے. یہ مبارک ہو آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کا دین بھی بہتر کرے گا، آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا. یہ ہے آپ کی اس خواب میں سب کچھ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے، کیونکہ خواب کافی لینتھی تھا اور ہماری بہن نے بہت دور سے پوچھا تھا کینیڈا سے، تو آپ دیکھیں ہماری ویورشپ کہاں کہاں تک ہے. جی الحمدللہ، لوگ کتنی محبت کرتے ہیں الحمدللہ. اور جیسا آپ فرما رہے تھے کہ ابھی کسی دینی چینل کو بہت لگاؤ سے دیکھتی ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی دکھاتی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا پیغام ٹیلی ویژن. جی میں نے نام نہیں لیا، کہیں یہ نہ کہیں جی پیغام کا نام کیوں لے دیا ہے. آج نہیں، اگر دین کی بات ہے تو ہم الحمدللہ جی یہ ماشاءاللہ یہ پیغام ٹی وی دیکھتی ہیں. بالکل ہم یہ کاوش جاری رکھیں گے اور کرتے ہیں. سر ایک اور خواب ہے، جی آڈیو خواب وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنوائیے. السلام علیکم، میرا نام نگینہ رحمان ہے اور میری عمر 32 سال ہے. میں غیر شادی شدہ ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ آج سے تقریباً 3.5 مہینے پہلے
ان کی کرونا سے ان کا انتقال ہوا، اور میں نے خواب میں ان کے بعد میں نے 4 دفعہ ان کو خواب میں دیکھا ہے. ان میں سے ایک خواب کا ذکر میں یہاں پہ کروں گی. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عصر کا ٹائم ہے اور میں ان سے ملنا چاہ رہی ہوں، قبرستان جانا چاہ رہی ہوں، لیکن قبرستان پہنچتے ہوئے مجھے تقریباً رات ہو جاتی ہے، اور میں قبرستان کی شروع کی پگڈنڈی پہ کھڑے ہو کے دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں کہ پورا قبرستان جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اچانک مجھے ایک سائڈ پر ایک کچی دیوار کے اوپر ایک بلب نظر آتا ہے، اور اس کی روشنی کے نیچے مجھے اپنے ابا کی قبر نظر آتی ہے، اور میں اس پگڈنڈی پہ بہت تیز تیز بھاگتی ہوئی جاتی ہوں، اور وہ بہت ہی نرم مٹی کے اوپر قبر بنی ہوئی ہے، اور میں وہاں سے چھلانگ لگا کے نیچے قبر کے پاس جاتی ہوں اور اپنے ابا کے لیے وہاں پر دعا کرتی ہوں، یا جس طرح سے میں وہاں پریشان ہوتی ہوں، روتی ہوں. مین وائل وہاں پر مجھے اپنے ابا جو ہے وہ جوانی کی حالت میں نظر آتے ہیں، اور میں ان سے کہتی ہوں کہ ابو آپ گھر چلیں نا، تو وہ زبان سے نہیں کہتے، صرف اپنے سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے انسان کسی کو انکار کرتا ہے نا، لیکن وہ اپنی جوانی کی حالت میں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بالکل قبر کے اوپر جو ہے ایک روشنی ہے، بلب ہے ایک. جی نظامی صاحب آپ ایک بات بتائیں کہ میں نے کہا تھا کہ جو کرونا سے فوت ہوگا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، بالکل، اور وہ اپنے ورثاء کو زندہ نظر آئے گا خوابوں میں. بالکل. یہ اپروف ہو گیا؟ کتنے خوابوں سے میری بات اپروف ہوئی ہے؟ جی تصدیق ہوئی ہے نا؟ جی ہوتی ہے اس سے تصدیق. تو یہ آپ کی بیٹا یہ خواب بہت مبارک خواب ہے. آپ کے والد صاحب چونکہ کرونا سے فوت ہوئے، اور جو کرونا سے فوت ہونے والا انسان ہے وہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے اعزازی طور پر، جس طرح طاعون سے فوت ہونے والا انسان شہادت کا درجہ رکھتا ہے، کہ رسول پاک نے فرمایا المطعون شہید. تو جو طاعون ہے وہ ایک وبائی مرض ہے، کرونا بھی ایک وبائی مرض ہے، تو دونوں کا ایک دوسرے پر قیاس ہوتا ہے. اس لیے آپ کے والد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی اب والد صاحب کے بعد جو لائف ہے وہ تنہائی والی ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. آپ والد صاحب کی زندگی سے پہلے والے جو دن تھے اب وہ دن نہیں ہیں. آپ حالت غم میں ہو، ابھی تک حالت غم میں ہو اور تنہائی میں ہو، اور میں بیٹا یہ کہوں گا یہ تنہائی سے باہر نکلو، یہ تکلیف دیتی ہے، یہ بہت اذیت دیتی ہے. آپ اس تنہائی سے باہر نکلو. آپ کو اپنے والد سے بہت زیادہ پیار تھا، اور والد صاحب آپ کو جب جوانی میں نظر آئے تو جوانی میں پتہ کون نظر آتا ہے؟ فوت شدہ، جس کا اللہ نے بہت بڑا درجہ کیا ہو اگلے جہان میں، اور بہت بڑا مقام اس کو عطا کیا ہو اگلے جہان میں. اور جب آپ کو نظر آیا کہ اور تو چاروں طرف اندھیرا ہے، والد کی قبر پر بلب لگا ہوا ہے، روشنی ہے، یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے. جب وہ جوانی کی حالت میں نظر آئے تو آپ کو یاد ہے وہ ایک اماں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھے تو جنت میں نہیں جاتے. تو اس نے کہا میں تو کھپ گئی ہوں اچھے عمل کر کر کے کہ جنت کے حصول کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جنت میں جب جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے. جب آپ کے والد صاحب بوڑھے تھے تو جب وہ اللہ نے ان کو جنت کا درجہ دیا اور بلند مقام عطا کیا تو آپ کو وہ جوانی کی حالت میں نظر آئے، اور پھر ایسے نظر آئے جیسے وہ زندہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے ان کو کہا ابا جی آ جائیں گھر چلیں. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ بہت اچھی خواب ہے آپ کے والد صاحب کے اگلے جہان میں زندہ اور ابدی زندگی میں اچھے مقام پر ہونے کی دلیل اور علامت ہے. بہت اچھی خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک کرے. آمین. اور شیخ صاحب جیسا آپ نے بتایا بیٹی کو کہ غم سے نکلو، تنہائی سے نکلو، زندگی نے آگے چلنا ہے تو اس پہ اب فوکس کرو. تو ہونا چاہیے ایسی کہ جو چلا گیا، جو پیچھے رہ گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے، زندگی تو گزارنی ہے بہرحال. جی زندگی، لیکن یہ بیٹی اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور اس پیار کی وجہ سے ابھی تک حالت غم سے نکل نہیں سکی ہے، اور حالت تنہائی میں اپنا غم کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے. اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ اپنا یہ غم شیئر کر سکے وہ کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ صاحب زیادہ ڈرائیں نہ، بس میں ڈرا نہیں رہا، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، آسانیاں کرے. ایک منٹ، میں ڈرا نہیں رہا، جی میں حل بتا رہا ہوں. اچھا ہاں حل بتائیں، یہ بہتر ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کا حل. جی جی. اس کی جو مرہم ہے جی دنیا میں جو سب سے اچھی اس بچی کے لیے مرہم ہے،
یہ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو پڑھیں وہ سنیں، یہ پڑھ کے اونچی آواز میں پڑھیں. جتنی آواز میں بات کر رہا ہوں جی 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 اتنی آواز میں یہ روزانہ تلاوت کریں. 1 سپارہ، آدھا سپارہ، یہ بہت جلد اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ، اور نارمل لائف میں آ جائیں گے. اس وقت یہ نارمل لائف میں نہیں ہے، ظاہری بات ہے، اتنے غم اس وقت یہ بچی نارمل لائف میں ہی ہوگی. میں نے اس کا تنہائی کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا اس لیے چھیڑا تاکہ میں اس کو اس کا سلوشن بتا سکوں. ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے بیٹا، جو شیخ صاحب نے آپ کو بتایا حل بھی بتا دیا. زندگی چلتی رہتی ہے اور 1 مہینہ لگے گا زیادہ سے زیادہ. ہاں، جو بتا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں اور پھر ہم سے رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ. اور خوشخبری سنائیے گا کہ اللہ نے خوشخبری سنائیے گا. یس، کائنڈ ورڈ. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک خواب اور ہے، آڈیو خواب وہ شامل کرتے ہیں. جی پلیز سنائیے خواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایج جو ہے وہ 48-9 کے قریب ہے اور میری 5 بیٹیاں ہیں. میں آج صبح 10 بجے نماز چاشت کے بعد سوئی ہوں تو مجھے خواب آئی ہے کہ میری بیٹی ہے 21 سال کی اور وہ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر بن رہی ہے اور لاہور ہاسٹل میں رہتی ہے. تو میں نے اس کو دیکھا ہے ہاسٹل میں بہت زیادہ بیاناک قسم کا اس کا حلیہ بنا ہوا ہے اور اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے. تو میں اسے بہت اصرار کر رہی ہوں کہ تمہارے دانت کدھر گئے ہیں، تو اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو مجھے اشارن وہ کہہ رہی ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. تو بہت زیادہ رو رہی ہے. میں اسے پکڑتی ہوں تو میں اسے ہاسپٹل کی طرف لے کے جاتی ہوں. کبھی میں کہتی ہوں میں تمہیں تھانے لے کے جاتی ہوں، کبھی میں کہتی ہوں میں تمہیں ہاسپٹل میں لے کے جاتی ہوں. تو ایسے میں اسے لے کے جا رہی ہوں اور پوچھ رہی ہوں تو وہ مجھے اشارن کہہ رہی ہے. تو میں بہت زیادہ پریشان اور میری آنکھ کھل گئی ہے. تو اس خواب کی محبر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے تفصیل جو ہے وہ بتا دیں کہ دانت اس کے منہ میں نہیں رہے اور وہ اپنا حلیہ اس طرح ظاہر اس کا ہو رہا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. اصل میں اس بچی کے پیپر آنے والے ہیں، ایگزام قریب ہیں اور اس کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گی. اس کی پڑھائی بہت مشکل ہے. کچھ سب کا کچھ لائف میں یہ جو کچھ مہینے گزرے اس نے اپنی پڑھائی پر وہ فوکس نہیں رکھا جو ریکوائرڈ تھا، جس کی وجہ سے برڈن اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے اور اس کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. اور اس کی وجہ سے یہ جو نظر آ رہا ہے نا اس کا حلیہ بڑا عجیب سا ہے، وہ اس محنت میں اس کو مٹی کے ساتھ مٹی ہونا پڑے گا. میں بات بتا دوں کہ جب میں کوئی خواب سنتا ہوں تو میرے پاس اس خواب کے معنی ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے. الفاظ مجھے خود بنانا پڑتے ہیں. اس وقت سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے تعبیر بیان کرنے کا کہ ان معنی کو میں الفاظ دے رہا ہوتا ہوں. اس لیے جب میں کوئی لفظ بول رہا ہوتا ہوں تو وہ کیسا ہی لفظ کیوں نہ ہو، جو الفاظ بنتے ہیں ان پر ہی اکتفا کیا کریں. وہ ان کو اس بیٹی کو مٹی سے مٹی ہونا پڑے گا اور بہت زیادہ سٹرگل اور محنت سے گزرنا پڑے گا. اور اس کو اپنے اس نے جو پیپرز کے لیے ایگزام کے لیے جو اس نے شیٹس بنائی ہوئی ہیں اس کی وہ کوئی چوری نہ کرے، اس کو حفاظت سے رکھے. یہ اس کو کوئی لڑکی اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کرے. اس بارے میں اس پر ذرا یہ توجہ رکھے. یہ لڑکی یہ والی جو زیادتی ہے وہ یہ والی زیادتی نظر آ رہی ہے خواب کی تعبیر میں. اور جو اس کے منہ میں دانت نہیں ہے نا، یہ جو دانت ہوتے ہیں نا یہ پورا خاندان ہوتا ہے. اس میں دادے دادیاں ماموں چاچے جو بھائی والدین یہ سب یہ جو دانت ہوتے ہیں یہ سارے دانت پورا خاندان ہوتا ہے. جب اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپرز کے دوران ایگزامز کے دوران یہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے ہر تعلق والے کے ساتھ یہ کٹ جائے گی. یہ آ رہا ہے خواب کی تعبیر میں. جو کچھ خواب کا ظاہری حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اس کی عزت کی اس کی ناموس کی حفاظت کرے اور اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے سوائے سخت ایگزامز کے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے. ویسے شیخ صاحب آپ نے اتنا ڈرا بھی دیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے نا ایگزام آنے والے ہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں کون سا ایگزام ہوگا ایسا جو بڑا مشکل ہو جائے گا.
تو سارے اس نے توجہ نہیں کی پڑھائی کی طرف، پہلے وہ برڈن بڑھ چکا ہوا ہے، برڈن بڑھ چکا ہے، یہ یعنی اشارہ آ رہا ہے. جی جی یہ اشارہ آ رہا ہے. ان کی والدہ کتنی پریشان ہے؟ تو ایسے پریشان تھی خدا نہ خواستہ جیسے پتہ نہیں کوئی قہر ٹوٹنے والا ہے یا کچھ. جب والدہ یہ خواب کی تعبیر سنے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ معبر نے یہ بولا ہے کہ یہ سارے خاندان کے ساتھ کٹی ہوئی ہے اس ٹائم، جی جی، تو مان جائیں گے، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی والدہ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس احتیاط کریں، اپنے نوٹس جو بنائے ان پہ احتیاط جی کریں جی جی، اور فوکس اپنا پڑھائی کی طرف رکھیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ آڈیو خواب تو ہم شامل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے آلموسٹ. ایک خواب اور ہے جس کی تعبیر لے لیتے ہیں جو ریٹن میں ہمارے پاس ہے. شادی شدہ عورت ہیں، عمر ہے 58 برس، کہتی ہیں میرے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. کہتی ہے میں نے خواب میں سمندر دیکھا ہے، سمندر میں بہت زیادہ پانی ہے، پانی صاف ہوتا ہے، میں وہاں کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں، میری بڑی بیٹی کی قمیض پانی میں بہہ جاتی ہے اور میری نند بھی سمندر میں نہا رہی ہوتی ہے. میری بیٹی شادی شدہ ہے، اس کی عمر 29 سال ہے، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے. ان کا دوسرے ملک کا سفر یا ان کے کسی بیٹے کا دوسرے ملک میں سیٹل ہونا، یا وہ آلریڈی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، یا دوسرے ملک کا سفر نظر آ رہا ہے اور وہاں سے رزق حاصل ہونے کے اور وہاں کی زندگی کی جو اپرچونٹیز ہیں اس کے حاصل ہونے کے جو اشارے ہیں وہ آ رہے ہیں. نند کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی کسی نہ کسی اسی طرح کا پہلو جو ہے نا وہ خواب میں تعبیر میں شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، پروگرام ختم ہو گیا. بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں، پھر پہ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. صاحب آپ نے اتنے لوگوں کی خوابیں بیان کرتے ہیں، کبھی اپنے بھی کوئی خواب پوچھ لیا کرے. سر میں سمندر کے پاس رہتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پیش آتی. آپ ڈیلی کوئی ایسی چیزیں بتاتے ہیں ہمیں جب میں آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں کہ خود ہی تعبیریں اور خود ہی وہ چیزیں مجھے جواب ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی پھر تعبیریں بیان کرنے لگ جائیں گے. سر ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور یہ آپ کے ہی بس میں رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم عطا کرے اور عمل عطا کرے ہم سب کو. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. نہیں سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. میرے 2 معزز مہمان جو میرے ساتھ موجود تھے، محسن احسن بلالی جنہوں نے ہدیہ نعت پیش کیا. شیخ صاحب جب آتے ہیں تو پھر پروگرام کسی اور ہی لیول پہ چلا جاتا ہے، آپ کے سوالات ختم نہیں ہوتے اور خوابوں کی تعبیرات ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. لیں جی، اپنے پروگرام کو ہم یہاں پہ اختتام کریں گے اور جاتے جاتے وہی میرا میسیج ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں کوئی بھی گیس کی چیز چلائیں، چولہا ہو، ہیٹر ہو یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو لگے کہ گھر میں ماحول گرم رہے گا، کمرے میں ماحول گرم رہے گا، خدارہ میری آپ سے بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے، سونے سے پہلے اس کو بند کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی کو اجازت دیجیے، صبح وطن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.